اس کی ایمان کی تازگی محسوس کرتے ہیں۔ ویسے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکل گئی ہے اس بات کی کیا ہی بات ہے، ہماری گفتگو، ہمارا کلام، اس کا کیا معنی، یہ کیا وقت اور کیا قدر و قیمت رکھتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان سے نکلی ہوئی بات ہے وہ ایسی کوئی عام بات نہیں ہوتی، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ عام نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ وحی خدا ہوتی ہے، یعنی دیکھنے میں وہ کلام مصطفیٰ کا ہے لیکن حقیقت میں وہ کلام خدا کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحا الی یحییٰ، اللہ رب کائنات نے حضرت یحییٰ کی طرف وحی فرمائی، جو نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، حضرت زکریا کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی نبی، باپ بھی نبی ہیں، بیٹا بھی نبی ہے، ان کی طرف اللہ نے وحی فرمائی۔ کیا وحی تھی؟ فرمایا بخمس کلمات، 5 باتوں کی اللہ نے وحی فرمائی، ان یعمل بہن و یأمر بنی اسرائیل ان یعملوا بہن، اللہ نے فرمایا کہ آپ نے بھی ان پہ عمل کرنا ہے اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دینا ہے کہ وہ بھی ان 5 باتوں پہ عمل کریں۔ اب کیا ہوا؟ فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ بِهِنَّ، آپ نے اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ سستی کی، یعنی تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ کمی ہو گئی، تو فَأَتَاهُ عِيسَىٰ، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَن تَعْمَلَ بِهِنَّ وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن يَعْمَلُوا بِهِنَّ، آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا 5 باتوں کا کہ آپ نے بھی عمل کرنا ہے اور بنی اسرائیل کو بھی آگے حکم دینا ہے، تو فَإِمَّا أَن تُخْبِرَهُمْ وَإِمَّا أَن أُخْبِرَهُمْ، آپ ان کی خبر دیتے ہیں، یعنی آپ وہ باتیں 5 بتاتے ہیں یا میں بتاؤں ان کو۔ آگے سے حضرت زکریا کہنے لگے یا اخی، اے میرے بھائی، لا تفعل، ایسا نہ کرنا، یعنی آپ نہ بتانا، کیوں؟ فرمایا فإنی اخاف ان سبقتنی بہن ان یخسف بی وأعذب، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ نہ ہو کہ اگر وہ باتیں آپ بتا دیں تو میں جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے کہ میں نے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں پہنچایا، میں خود پہنچاؤں گا۔ تو کہتے ہیں قال فجمع بنی اسرائیل ببیت المقدس، تو حضرت زکریا نے، حضرت یحییٰ نے حکم دیا، مسجد بیت یعنی مسجد اقصی میں لوگ جمع ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ حتی امتلأ المسجد، مسجد بھر گئی، ساری مسجد بھر گئی، وقعدوا علی الشرفات، اور لوگ جو ہے وہ میناروں پہ، مسجد کے میناروں پہ بیٹھنے لگے، یعنی اتنے لوگ جو ہے وہ مسجد میں جمع ہو گئے۔ اب کیسے ممکن ہے ایک اللہ کا نبی ندا دے، لوگوں کو پکارے اور لوگ مسجد میں جمع نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اتنے زیادہ لوگ، مسجد بھر گئی۔ اب جب مسجد بھر گئی نا تو وَأَمَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن يَعْمَلُوا بِهِنَّ، اب آپ نے خطاب کیا ان کو، اور خطاب کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اور مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں خود بھی ان پہ عمل کروں اور آپ کو بھی جو ہے ان کے عمل کی جو ہے وہ میں حکم دوں کہ آپ بھی ان پہ عمل کریں۔ اور وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، اولہن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر اس کی آگے مثال دیتے ہیں، فرمایا کہ فَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَىٰ عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فرمایا کہ کوئی بندہ خاص اپنے سونے اور چاندی سے، اپنے مال سے ایک غلام خریدے، ایک آدمی کو خریدے، غلام کو خریدے، تو ثم اسکنہ دارت، اور اس کو رہائش بھی دے، کمرہ بھی دے، گھر بھی دے، اور فقال اعمل،
وارفع الیہ فجعل یعمل ویرفع الی غیر سیدہ، فرمایا کہ وہ بندہ اس کو کہے کہ اس گھر میں رہ اور تم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ میرے لیے کرنا ہے، یعنی مجھے فائدہ دینا ہے، مجھے جو ہے تیرے کام کا فائدہ ہو، میں نے جو ہے وہ پیسے دے کر سونا چاندی دے کر تجھے خریدا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ کسی اور کے لیے کام کرنا شروع کر دے، کسی اور کو جو ہے وہ پیسے دینے، کوئی فائدہ دینا شروع کر دے، کسی اور کا جو ہے وہ نفع چاہنا شروع کر دے، تو آپ نے فرمایا کہ فَأَيُّكُمْ يَرْضَىٰ أَن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَٰلِكَ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کا غلام ایسا کرے، یعنی وہ اس کا اور فائدہ دوسرے کو دے، تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے؟ پھر آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا، فرمایا رب تو وہ ہے جو تمہیں رزق بھی دیتا ہے، جو تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے، جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، تو فرمایا پھر اس کے ساتھ تم کیسے شرک کر سکتے ہو، اس کے ساتھ پھر کیسے تم کسی کو جو ہے وہ مد مقابل ٹھہرا سکتے ہو؟ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے، اور دوسری اب یہ بہت اہم بات ہے بالخصوص جو نمازی حضرات ہیں ان کے لیے، اور میں اور اپنی اصلاح کریں اس بات کو سن کے، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَلْتَفِتُوا، فرمایا کہ جب نماز قائم ہو جائے نا، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ تو فرمایا پھر ادھر ادھر نہ دیکھا کرو۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کو ادھر ادھر نہیں کرنا، اور دوسرا مطلب یہ ہے پھر تمہارے خیالات ادھر ادھر نہ جائیں، یعنی تم بالخصوص رب کی طرف متوجہ ہو، کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، حدیث جبریل میں ہے کہ فرمایا کہ اس انداز سے عبادت کرنی ہے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا اگر تمہارے اندر یہ تقویٰ موجود نہیں ہے، یہ بات موجود نہیں ہے، تو پھر یہ کرنا ہے کہ فرمایا کہ تم اس انداز سے عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس انداز سے نماز پڑھو کہ فرمایا کہ ادھر ادھر جو ہے وہ اپنی توجہ نہیں کرنی، اپنے آپ کو ادھر ادھر نہیں لے جانا۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، اب سنیں، فرمایا کہ جب تک بندہ متوجہ رہتا ہے نماز میں، یعنی جب تک بندے کا دھیان، بندے کا خیال نماز میں رہتا ہے، اس کی توجہ نماز میں رہتی ہے، فرمایا تب تک رب تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ کہ جب تک بندہ کھڑا نماز میں ہے، اور ہو بھی نماز میں، یہ نہیں کھڑا نماز میں ہے تو پہنچا گھر میں ہو، کھڑا نماز میں ہے تو پہنچا دکان پہ ہو، کھڑا نماز میں ہے تو پہنچا بازار پہ ہو، میں نے یہ خریدنا وہ خریدنا تھا، یہ کرنا ہو، فرمایا نہیں، کھڑا نماز میں ہو، مسجد میں ہو، نماز میں ہو، اور ذہن بھی نماز میں ہو، تو فرمایا جب تک ذہن نماز میں متوجہ رہے گا، فرمایا رب تعالیٰ کی نظر رحمت بھی اس کی طرف متوجہ رہے گی، جو ہی خیال ہٹا اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہٹ گئی۔ تو یہ بات فرمایا کہ یہ دوسری بات ہے۔ اس کا آگے کہتے ہیں کہ وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ، تیسری بات یہ ہے جو یہ ماہ مقدس کے لحاظ سے فرمایا، تیسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن حضور کے غلاموں، آپ کی اور میری اور پوری امت کی شان یہ ہے، رب تعالیٰ نے دوسری امتوں پر روزے فرض کیے تھے تو کسی اور انداز سے کیے تھے، ان کا وقت، ان کا ٹائم بہت زیادہ تھا، لیکن امت مصطفیٰ پہ جو تحفہ ملا ہے، جو کرم ہوا ہے، وہ رات دن کا روزہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا صبح سحری سے لے کر شام کو سورج غروب تک جو ہے یہ تمہارا روزہ ہے، اور ثواب میں کمی نہیں ہے، بلکہ فرمایا پہلوں سے بھی زیادہ تمہیں ثواب عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں، یعنی حضرت یحییٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزے کا حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو۔ پھر آگے مثال دیتے ہیں، فرمایا کہ یہ بہت پیاری انہوں نے مثال دی، اور حدیث مبارکہ میں اس میں دوسری جو ہے اس کے لحاظ سے اس کی اہمیت بیان ہوتی ہے۔ فرمایا وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي إِصَابَةٍ مَعَهُ دُرَّةُ سُرَّةُ مِسْكٍ،
फरमाया कि एक बंदा किसी जमात में हो, या मैं मिसाल देता हूँ कि कोई बंदा मस्जिद में बैठा हो, लोग बहुत ज्यादा मस्जिद में हो, उसके पास फरमाया माअहू सुर्रतु मिस्किन, मिस्क जो खुशबू है ना, उसकी डब्बी उसके पास मौजूद हो। अब ये मिस्क ऐसी खुशबू है कि ये दूर दूर तक इसकी खुशबू फैलती जाती है, जो जो भी होता है पास या दूर उसको उसकी खुशबू पहुंचती है। ये हर्न की जो वो एक खास जगह है वहां से निकलती है, और हकीम और अतिबा कहते हैं कि जिस हरन के ये पेट में, यानी जिस जगह पे होती है ना ये मिस्क खुशबू, तो जिसके पेट में होती है तो हर्न कई हर्न जो है उसके पीछे चक्कर लगाते रहते हैं, उसकी खुशबू को महसूस करते रहते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं। तो फरमाया कि कोई बंदा जमात में हो तो उसके पास जो है वो खुशबू की डब्बी हो मिस्क की, तो कुल्लुहुम युहिब्बु अन याजिदा रिहा, अब हर बंदा पसंद करेगा ना मैं उसकी खुशबू लूं, मैं उसकी खुशबू को महसूस करूं, हर बंदा इस बात को चाहेगा। तो हजरत याहया फरमाते हैं, फरमाया कि व मसलु ज़ालिका का मसलि रजुलिन, फरमाया कि व इन्न सियामा अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, फरमाया जैसे हर बंदा ये चाहता है कि इसकी खुशबू को मैं हासिल कर लूं, मैं महसूस कर लूं, तो फरमाया अल्लाह रब्बे कायनात को जो बंदा रोजा रखता है, फरमाया वो मिस्क से भी ज्यादा जो पसंदीदा खुशबू है, फरमाया कि वो रोजेदार के मुंह से आने वाली बू है। फरमाया रब्बे कायनात को वो बू जो रोजेदार के मुंह से निकलती है, फरमाया रब्बे कायनात को बहुत ज्यादा पसंद है। फिर चौथी बात आप फरमाते हैं कि वह आमरुकुम बिस्सदका, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है किस बात का, उसकी राह में सदका करो, उसकी राह में खर्च करो। और फिर इसकी मिसाल देते हैं, फरमाया व मसलु ज़ालिका का मसलि रजुलिन असरहुल अदु फअवसकु यदहु इला उनुकिही, फरमाया कि किसी बंदे को कोई जो है वो कैदी कर ले, और कैदी करके उसके हाथ पीछे जो है वो गर्दन पे बांध दे, और बांधने के बाद फरमाया कि वकर्रबूहु लियद्रिबू उनुकहु, अब करीब है कि उस बंदे की गर्दन उड़ा दी जाए, उसको मार दिया जाए, तो कहते हैं कि यकूलु, अब वो बंदा जिसको कैद किया हुआ है और मारने वाला है, मरने वाला है, गर्दन उड़ने वाली है, वो बंदा कहे जिन्होंने उसको कैद किया उनको कहे हल्लकुम अन अफदिया नफ्सी मिनकुम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी जान का फिदिया दे दूं और मुझे जो है वो रिहा कर दिया जाए। तो फरमाया कि वजा अला यूतिल कलीला वल कसीरा हत्ता फदा नफ्सहु, और उसके पास थोड़ा बहुत जो भी होता है और वो देकर जो है वो फिदिया देकर अपनी जान को बचा लेता है। फरमाया ऐसे ही मिसाल सदके की है कि तुम्हारी जब तुम अल्लाह की राह में सदका और खैरात करते हो, अल्लाह की राह में देते हो, तो फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में बरकतें अता फरमा देता है। फिर पांचवी बात और आखिरी बात, फरमाया व आमरुकुम बिज़िक्रिल्लाहि कसीरा, अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला का जिक्र करो और कसरत से जिक्र करो, बहुत ज्यादा जिक्र करो, उठते बैठते लेटते, जब जब फारिग हो, बल्कि जब काम भी कर रहे हो हाथ काम की तरफ हो और दिल जो है वो खुदा की तरफ हो। फरमाया जिक्र करो, बेशुमार कसरत के साथ रब का जिक्र करो। और फिर आगे मिसाल देते हैं, फरमाया व मसलु जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की मिसाल ऐसी है कमासली रजुलिन तरबहुल अदुव्वु सिराअन फी असरिही, फरमाया एक बंदा उसके पांव के कदम को ढूंढते ढूंढते दुश्मन उस तक पहुंच जाए, फरमाया हत्ता अता हिस्नन हसीनन, फरमाया वो बंदा किसी महफूज किले में पहुंच जाए और फअरज़हु नफ्सहु फीही, फरमाया वो महफूज किले में पहुंचकर अपनी जान बचा ले। फरमाया ऐसे ही मिसाल ये जिक्र की है, वकज़ालिकल अब्दु ला यंजू मिनश शैतानी इल्ला बिज़िक्रिल्लाह, फरमाया शैतान हर वक्त इंसान के पीछे लगा रहता है, उसके पीछे उसको जो है वो हलाक करने के लिए, गुनाहों की तरफ माइल करने के लिए शैतान लगा रहता है। तो फरमाया जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला शैतान से उस बंदे को निजात अता फरमा देता है। अब इससे आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबसरा, मेरे आका फरमाते हैं ये 5 बातें तो थी कि जिनका हुक्म जो है वो दिया गया हजरत यहया को और बनी इसराइल को। अब आका फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِيَ اللَّهُ بِهِنْ، فرمایا اللہ نے مجھے بھی 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اور وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ اب غور سے سنیں، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے الجماع، فرمایا تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم جماعت کے اندر رہو، تم جماعت کے اندر رہو۔ اور پھر فرمایا کہ والسمع، اور دوسری بات کا حکم دیا ہے کہ غور سے سنو، اور والطاعت، فرمایا سننے کے بعد بس سننا ہی نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور پھر فرمایا والہجرہ، اور تم نے ہجرت بھی کرنی ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا بھی ہے، اور والجہاد فی سبیل اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کرنا ہے، اس کی راہ میں نکلنا بھی ہے۔ فرمایا مجھے ان 5 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے سنیں، فرمایا کہ ومن فارق الجماع قید شبر فقد خلع ربقۃ الایمان من عنقہ، فرمایا کہ جس بندے نے بھی ایک بالشت یہ جماعت سے پیچھے ہٹا، ایک بالشت، تو فرمایا کہ اس نے اپنی گردن سے ایمان کے پٹے کو نکال دیا، ایمان کے پٹے کو نکال دیا، ایک بالشت بھی جماعت سے ہٹا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جماعت کون سی جماعت ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت بھی ہٹنا، یہ ایمان کا جو پٹا ہے وہ گردن سے اتارنا ہے۔ اب وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ اگر ہم حدیث مبارکہ میں دیکھیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جماعت قرار دیا ہے وہ کون سی جماعت ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جس گروہ کو، جس کو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جماعت کہا ہے وہ جماعت اہل سنت والجماعت۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسن امام حسین کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا اے میرے بیٹی کے بیٹو، یعنی اے میرے بیٹو، میرے نواسو حسن اور حسین، تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، اور آگے فرمایا تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو، فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت یعنی سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی